اہل سنت والجماعت صحابہ پر اعتراض نہیں کرتے. لا نعیب احدم من الصحابہ، کسی ایک صحابی میں بھی عیب نہیں نکالیں گے. اور ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ مجتہد تھے اور فقیہ تھے. ہدایہ کیا؟ ابن عباس سے پوچھا گیا ما تقول فی معاویہ یوتر بواحدہ، ترمذی شریف ابو داؤد میں. معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وطروں کی ایک رکعت پڑھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے کہا دا ہو، چھوڑ دو یہ بات، فإنہ صحابی، وہ پیغمبر کے صحابی ہے. اور دوسرے طریق میں ہے دا ہو، رہنے دو، فإنہ فقیہ، وہ فقیہ ہے. تو فقیہ اور صحابی پر اعتراض کرنا یہ سفی کا کام ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. صحابہ کرام میں اجتہادی اختلاف ہوا ہے. اگر معاویہ اپنے نوبت میں غلط ہے تو ایک اجر کا مستحق ہے، تو ماجور پر اعتراض ناجائز ہے. اور اگر علی برحق ہے تو ان کے لیے 2 اجر ہے. ان کے آپس میں تو تصادم ان کے لیے جائز ہے، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے حرف گیری کی اجازت نہیں ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ جو ان پر حرف گیری کرے وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، وہ بے وقوف ہے اور بے علم ہے. تو تفہیمات، احیاء تجدید دین، خلافت و ملوکیت، تفہیم القرآن، یہ ساری کتابیں ملا کر اس کے بعد کہو الا انہم هم الصفہاء، یہ بے وقوفوں کی کتابیں ہیں. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور ان میں علم نہیں ہے، لا يعلمون. اے مانگے کا خاور کنا خاور بیاس تا پکونا. جتنی بھی کتابیں لکھی اور جتنے بھی پراپیگنڈے اور لٹریچر ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بے شعور ہے، بے علم ہے، صحابہ کے دشمن ہے، لہذا یہ کتابیں دین میں فائدہ مند نہیں ہوگی. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ہمیں پورے اسلام میں دکھا دے کہ کسی عالم نے سلف میں یا خلف میں صحابہ کرام کو اس طرح نشانہ بنایا ہو جیسے ان کتابوں کے اندر بنایا گیا ہے. تفصیلات کے لیے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کے یکے بعد دیگرے 3-4 کتابیں، خاص کر محاسبہ، امام اہل سنت قائد اہل حق مولانا قاضی مظہر حسین مرحوم کی کتاب محاسبہ، وہ ضرور دیکھنے کا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم ایمان لائے. یہی تو منافقت ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں اپنے سرغنوں کے پاس جو شیطانوں سے کم نہیں ہے. غلط جماعت کے جو بڑے ہیں وہ کون ہیں؟ شیاطین. غلط تنظیم اور غلط جماعت کے جو بڑے ہیں وہ کون ہیں؟ شیاطین، ناکارہ لوگ. اور جب یہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا، ان کو کہتے ہیں انما کم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے ہیں. مسلمانوں کا بدلہ اللہ لے گا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. مشاکلت سوری ہے، یعنی اللہ ان کو مسلمانوں اور اسلام کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور کھینچتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں. یَعْمَهُونَ، درا حالی کہ یہ سرگردان رہیں گے. طلبہ یاد رکھیں کہ فی طغیانہم متعلق ہے یمد کے ساتھ. اگر خدا نخواستہ فی طغیانہم کو یامہون سے متعلق کر لیا تو یہ معنی اور تفسیر معتزلہ کے مطابق ہو جائے گی، اہل سنت کے خلاف ہو جائے گی. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. اشتروا، اختارو، اختیار کر لیا. آدمی جب کسی چیز کو بہت پسند کرتا ہے نا، کہتے کتنے کا ہے بتاؤ میں لیتا ہوں. اشتروا الضلالۃ، تو اختیار کا جو بڑا مرتبہ ہے وہ بیان کر لیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی. صحابہ کرام پر اعتراضات، صحابہ کرام کو معیار حق سے گرانا، صحابہ کرام کے خلافتوں پر اعتراضات.
اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی روافض کو خوش کرنے کے لیے. ہم جی سچے لوگ ہیں، ہم تو جو دیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو پھر اپنے والد اور ماں کے خلاف بھی جو تجھے معلوم ہے وہ سب بیان کر لیں گے آپ کیا؟ صحابہ کرام تو ان سے زیادہ معتمد اور ایمان کے ستون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خرید چکے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، کبھی کامیاب نہیں ہوگی ان کی تجارت. یہ تجارتی پارٹی ہے، تجارتی پارٹی ہے، چمڑوں کا کاروبار یہ کرتے ہیں. بس کہیں کسی ملک کے اندر کوئی دیوار گر جائے یا کہیں جھٹکا لگ جائے، بس ان کا کم قائم ہو جائے گا. ایک طرف گانے چلیں گے، دوسری طرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف قسم کی حرکتیں سازشیں شروع ہو جائیں گی. اور چند لاؤ دو، چند ٹیم، چند مہم. فما ربحت تجارتہم، پس کامیاب نہیں ہے ان کی تجارت. وما کانوا مہتدین، اور نئے ہدایت یافتہ ہیں. یعنی تجارت کامیاب نہیں ہے، دنیا فیل ہے. دنیا فیل، تمام مودودیوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی، امیر تک کے. یہ تو اہل حق والوں کا احسان تھا کہ ان کے ساتھ مل گئے تو ان کو وزارتیں اور سب چیزیں نصیب ہو گئی، ورنہ کبھی بھی یہ لوگ اسمبلی کے گیٹ تک نہیں جا سکتے تھے. فما ربحت تجارتہم، خسرت دنیاہم. وما کانوا مہتدین، اور وخسر دینہم، ان کی دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا. یہ جو سلوک ہے اور یہ طرز ہے کہ جی صحابہ کو بھی معاف نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک قسم کی سوداگری ہے، کاروبار ہے. چنانچہ ہر چیز میں ان کا مہم پیسوں کا چل رہا ہے، ہر چیز میں. پورے پاکستان میں جس چیز میں ان کو پچتی ہے وہ مدرسے ہیں، کیونکہ خود مودودی صاحب مدرسوں کا پڑھا ہوا نہیں تھا. اس طرف رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. باقی جس فیلڈ میں بھی وہ قدم رکھتے ہیں وہاں ان کو بڑے پیمانے پہ پیسہ چاہیے. پیسہ اور چندے پہ لانا تو اس سے ہماری بات نہیں ہے، لیکن انبیاء اور صحابہ کو مورد الزام ٹھہرانا اسلامی روایات کی خلاف ورزی ہے. ہمیں حق حاصل ہے کہ مسلمانوں کو اس سے آگاہ کر لیں. فما ربحت تجارتہم،